تاجر برادری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو خوشائند قرار دے دیا، ساتھ ہی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کے لیے کرایوں میں بھی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کے تاجر پیٹرول سستا ہونے پر خوش، 14 روپے فی لیٹر کمی کو ایندھن کی قیمتوں میں ایک بڑی کمی قرار دیا۔ صدر منٹگمری بازار حافظ طاہر جمیل کہتے ہیں حکومت اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بھی کم کرے۔ یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے کہ آج 13 روپے لیٹر پیٹرول کم، 14 روپے لیٹر پیٹرول کم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹوں کے کرائے ہیں وہ بھی کم ہونے چاہیے۔ صرف پیٹرول کم ہونے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ غریب آدمی کے پاس نہ کار ہے نہ موٹر سائیکل ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کم ہونے چاہیے۔ تاجروں کی جانب عوامی ریلیف کے وفاقی حکومت کے اقدام کو سراہا گیا۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونے پر تسلی کا اظہار کرتے ہوئے تاجروں نے کہا حکومت نے پیٹرول کیا ہے، اب ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہونے چاہیے اور بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ یہ حکومت کا بہت خوشائندہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے پیٹرول کم کیا اور ڈیزل کم کیا، اور جیسا کہ حفص صاحب نے کہا ہے کہ اشیاء خوردنوش کے قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ بڑے حکومت نو چلن دی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے کامیابی دے دے اللہ پاک۔ توقع ہے کہ صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے اشیاء خوردونوش اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی یقینی بنائیں گے تاکہ ریلیف کے اثرات فوری طور پر عام آدمی تک پہنچیں۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ تیل سستا، ٹرانسپورٹرز کا کرایہ کم کرنے سے انکار، جھنگ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے جوں کے توں، رکشہ ڈرائیورز نے بھی سٹاپ ٹو سٹاپ کرایوں میں کمی نہ کی۔ محمد رمضان مرزا کی رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹرز نے مسافروں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جھنگ میں بھی کرائے کم نہ ہو سکے، رکشہ ڈرائیورز نے بھی سٹاپ ٹو سٹاپ کرایوں میں کمی نہ کی۔ فیصل آباد کا کرایہ 280، گوجرا کا کرایہ 250 روپے برقرار، ٹوبا کا کرایہ 180، کمالیہ 300 اور شورکوٹ کا کرایہ بھی 300 روپے سے کم نہ ہو سکا۔ مسافر پریشان، کرایہ کم نہ ہونے کے شکوے شکایات کرنے لگے۔ کیونکہ 300 روپیہ کرایہ فیصل آباد کا رہے ہیں، 400 روپیہ کرایہ، یہ ٹائر بھی سستے ہو گئے اور کافی سامان بھی سستا ہو گیا، یہ کرایہ تن کے لے رہے ہیں۔ تیل تو بالکل کٹیا ہے لیکن باقی سامان بھی کٹانا چاہیے، لیکن یہ اپنا کرایہ اپنے من مرضی سے لے رہے ہیں، سینچی رکشا ہو یا ویگن والے 300 روپیہ کماری سے لے رہے ہیں۔ یہ انتظامیہ نے چاہیے کہ انہیں کنٹرول کیا جائے۔ لاہور کا 1200 روپے، ملتان کا 900 روپے، اسلام آباد راولپنڈی کا 1800 جبکہ لیا کا کرایہ 800 روپے برقرار۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں صرف تیل سستا ہوا ہے، اسپیئر پارٹس کی قیمتیں کم نہیں ہوئی، مہنگائی کی صورتحال کے سبب کرایہ کم کرنا ممکن نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حکومت تو ریلیف دے رہی ہے پیٹرول کا، تو کرائے وہیں کے وہی ہیں، تو بقایا جو اسپیئر پارٹس وغیرہ ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا کرایہ وہی ہے۔ 2 روپے سارا کے ریٹ نیچے آیا ہے، تو مزید اسپیئر پارٹ کے بھی وہی ریٹ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسپیئر پارٹ میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ شہریوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں فوری کمی کی جائے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ مہنگائی کی ستائی، عوام کے لیے بڑا ریلیف، یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بڑی کمی، گھی 17 روپے، برانڈڈ کوکنگ آئل 48 روپے فی کلو تک سستا، چائے کی پتی کی قیمت میں بھی واضح کمی ہو گئی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی، کوکنگ آئل اور چائے کی پتی کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی۔ برانڈڈ گھی کی قیمت 499 روپے سے کم کر کے 482 کر دی گئی۔ درجہ اول کوکنگ آئل 555 سے کم ہو کر 518 روپے لیٹر ہو گیا۔ شہریوں نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کو خوشائند قرار دیا۔ یہ حکومت کا ایک بہترین قدم ہے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ گھی، دالیں اور یہ چائے کی پتی، چینی، یہ تو غریب کی دسترس سے دور ہوتی جا رہی تھی چیزیں جو ہے نا، ان کی قیمتیں کم ہونا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نا ایک بہترین ایک جو ان کا ایک قدم جو ہے نا، کاوش ہے جو ہے نا۔ چائے کی پتی کی قیمت میں 60 روپے سے 110 روپے تک کمی ہو گئی۔ 800 گرام چائے کا پیکٹ 2195 روپے سے کم ہو کر 2085 روپے کا ہو گیا۔ 430 گرام چائے کا پیکٹ 1197 روپے سے کم ہو کر 1137 روپے کا ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں قیمتوں میں کمی کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ چیزوں میں کافی کمی بیشی آئی ہے، چیزیں رعایت ملتی ہیں یوٹیلیٹی اسٹور سے، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں ملتی ہیں مثال کے جیسے آٹا گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ آٹا ہمیں لینوں میں لگ کے ملتا ہے۔ روپے کی قدر میں کمی اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حکومت کو چاہیے اشیاء ضروریات سستی کرنے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے لیے آمدن بڑھانے کے مواقع بھی پیدا کرے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔
الیکشن سے متعلق افواہوں کا خاتمہ ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 20 دسمبر سے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، 8 فروری کو پولنگ ڈے ہوگا۔ الیکشن سے متعلق افواہوں کا خاتمہ ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ 20 دسمبر سے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، 8 فروری کو پولنگ ڈے ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق ملک بھر میں انتخابات 8 فروری 2024 کو منعقد ہوں گے۔ 20 سے 22 دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ 24 سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ امیدواروں کے ناموں کی فہرست 23 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ 3 جنوری 2024 کو کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ 13 جنوری 2024 کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ پولنگ 8 فروری 2024 بروز جمعرات کو ہوگی۔ خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست 22 دسمبر تک جمع کرانا ہوگی۔ فیصل آباد میں 21 صوبائی اور 10 قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کی 9ویں برسی، معصوم شہداء کو پاکستانی عوام کا خراج عقیدت پیش۔ لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ ٹی پی ایس اسکول اینڈ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ احمد ندیم کی رپورٹ۔ اے پی ایف کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد عباس ذوالقرنین، ایس پی انویسٹیگیشن، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہید بچے اور اساتذہ پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ بچوں نے اپنے قیمتی لہو سے محفوظ اور پرامن پاکستان کی بنیاد رکھی۔ شہید بچوں کی عظیم قربانیوں نے قوم کو نیا حوصلہ اور عزم دیا۔ یہاں ڈویژنل پبلک اسکول ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آج ایک بھرپور انداز میں ان تمام شہداء کو 150 شہداء اے پی ایس پشاور کے بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا، جس میں سول سوسائٹی کے ممبران اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اساتذہ، جو والدین، پولیس کے جو ہیں اعلیٰ افسران، تمام یہاں شامل ہیں۔ شرکاء نے شہدائے اے پی ایس کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کیا۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ سانحہ اے پی ایس، سانحہ ڈیرہ اسماعیل خان کے شہداء کو سلام۔ فیصل آباد میں مرکزی علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علماء سمیت دیگر شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی نارو۔ مقام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام مرکزی علماء کونسل پاکستان نے غلام محمد آباد جامعہ مسجد گول میں کیا۔ کانفرنس میں علماء سمیت دیگر شعبہ ہے زندگی سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان علامہ زاہد محمود قاسمی نے صدارت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بنیادیں شہداء کی قربانیوں سے قائم ہیں۔ 16 دسمبر کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر جس طرح وحشیانہ حملہ ہوا تھا اور ہمارے معصوم بچے شہید کیے گئے، آج ان کو یاد کیا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ان کے ورثاء کے لیے تسلی کے الفاظ علماء مشائخ نے اور اصال ثواب بھی کیا ہے۔ پاکستان کے لیے، اس ملت کے لیے جہاں بھی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ آج یہاں دعا بھی کی گئی ہے اور سب رہنماؤں نے ان کے لیے جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے جد و جہد بھی کریں گے، اور یہاں وہ حقیقی اسلام کا جو نعرہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ اس کو یقینی بنائیں گے۔ کانفرنس میں مرکزی امیر جمعیت اہل حدیث علامہ کاشف نواز رندھاوا، نائب صدر ایف سی سی آئی اسلم بھلی، صدر ٹریڈرز ونگ جماعت اسلامی راؤ سکندر اعظم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج ہم اگر اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس میں بھی شہداء کے خون کا بڑا حصہ ہے، اور ان شہادتوں کی ہی بدولت یہ پاکستان اپنے وجود پہ قائم ہے۔ تو آج کا جو پروگرام تھا وہ 16 دسمبر اے پی ایس کے اندر جو معصوم بچے ذبح کیے گئے، ان کے والدین سے اظہار ہمدردی کے لیے پروگرام کا انعقاد تھا۔ آج کی جو یہ تقریب تھی یہ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھی۔ جو بھی شہداء ہیں ہمارے، وہ فوج کے ہوں، سویلین ہوں، پولیس کے ہوں، وہ سب کے سب لائق تحسین ہے اور ان کا قرض ہے ہمارے اوپر۔ 16 دسمبر 1971 کی یاد ہے، جس میں لاکھوں پاکستانی شہید ہوئے اور جس میں 90,000 فوجی قید ہوئے، اور ایک بڑا حصہ جو ہمارا دولخت ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سال کے بعد ایک 150 بچوں نے جو شہادت دی، تو ہمیں تمام شہادتیں یاد رکھنی چاہیے۔
کانفرنس میں علامہ شبیر احمد عثمانی، پروفیسر یاسین ظفر، الحاج نصیر احمد، میاں عبد الوحید، رانا ایوب، اسلم منج، حافظ مقبول احمد سمیت علماء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شہداء کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ محمد علی ناروز، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل راؤ محمد اقبال کی ریٹائرمنٹ پر الوداع کا منفرد انداز۔ گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد کے پرنسپل راؤ محمد اقبال کی ریٹائرمنٹ پر الوداع کا منفرد انداز۔ پرنسپل راؤ محمد اقبال کو وارڈن کے پروٹوکول کے ساتھ قافلے میں اسکول سے گھر تک چھوڑا گیا۔ وکلاء کی طرف سے ضلع کونسل چوک میں راؤ اقبال کے قافلے کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا گیا۔ پرنسپل راؤ محمد اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت کی بجائے دوست احباب کے تعاون سے اسکول میں بچوں کے لیے ہر ضرورت اور سہولیات کو ممکن بنایا اور اچھے نتائج دینے کے ساتھ بچوں کی تربیت کی۔ 19 سال میں نے یہاں پہ سرو کیا، مجھے بڑا مزہ آیا ہے۔ میں نے یہاں پہ پبلک کو سرو کیا، پبلک کو آپ سروس دیتے ہیں نا جی، تو جب وہاں سے دعائیں ملتی ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے اور کام کریں۔ تو میں نے یہاں پہ سرو کیا، میں نے بڑا انجوائے کیا اور میں نے دن رات یہاں پہ کام کیا اور میں نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، میں نے اسکول کو دیکھا ہے اور میں نے دن رات یہاں پہ ایون کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے اگر 19 سال یہاں پہ سرو کیا، پچھلے لاسٹ 10 ایئر میں نے کوئی چھٹی نہیں کی۔ گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ میں الوداعی تقریب بھی ہوئی۔ سی ایو ایجوکیشن کاشف ضیاء، ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر حبیب الرحمان، سابق صدر بورڈ امپلائیز ایسوسی ایشن رانا خالد محمود، معروف شاعر شہزاد بیگ، سی ایو ایس بی اسٹور رانا صفدر، رانا ریاض و دیگر نے بھی راؤ محمد اقبال کی تعلیمی خدمات کو سراہا۔ کہ بڑی خدمات ہیں اس ادارے کے لیے، نہیں صرف پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑی ان کی خدمات ہیں اور یقیناً آج جس شاندار طریقے سے ان کا یہاں پر ان کو فیئرویل دی جا رہی ہے وہ یقیناً اس کے حقدار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ راؤ صاحب نے جو 19 سال اس ادارے کو دیے ہیں، انہوں نے ایک باپ کی طرح بچوں کی جو نشو و نما کی ہے اور اس وقت چاروں صوبوں میں جو لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ادارے کا نام روشن ہوتا ہے۔ جو آئیڈیل ماحول ہونا چاہیے ایک پبلک اسکول کے اندر، انوائرمنٹ، ڈسپلن اور بچوں کے جو رزلٹس ہیں، تو ان کی خدمات جتنی بھی زیادہ بیان کی جائے کم ہے۔ اس طرح کے جو ڈسپلنری بندے ہیں، مینیجر، اس طرح کے مینیج کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایجوکیشن میں ہوں تاکہ یہ نئی نسل جو ہے ہماری تیار ہو۔ الوداعی تقریب میں جی سی یونیورسٹی سے ڈاکٹر شمس الرحمان، ڈاکٹر رمضان طالب، ڈاکٹر قادر مشتاق، راؤ جاوید، راؤ سہیل، آصف مغل و دیگر نے شرکت کی۔ راؤ محمد اقبال نے اسکول میں بطور سربراہ 19 سال خدمات سر انجام دی۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔